जुमे को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की दरख्वास्त पर रावलपिंडी के GHQ में उनसे 1 घंटे तक तवील मुलाकात की। इस मौके पर कुछ और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल भी मौजूद थे। ISPR ने इस मुलाकात के हवाले से एक उमूमी प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कि एक मौजू का जिक्र नहीं है। कहा गया कि मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू हुई है। हमारे ज़राए कहते हैं कि जिन मौजूआत पर गुफ्तगू हुई, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान को इस हवाले से जिस गुफ्तगू में शामिल किया, उसमें एक मौजू वो भी है जिसका ताल्लुक है पाकिस्तान का फैसला, जिसके ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज अपनी 1 ब्रिगेड सऊदी अरब भेज रही है। और पाकिस्तान की फ़ौज ने और वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इजाज़त दे दी है साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ को कि वो रियाद में आइंदा माह उस 39 मुल्की फ़ौजी इत्तेहाद की कमांड संभालें जो सऊदी अरब तरतीब दे रहा है और जिसके खदोखाल अभी वाज़े नहीं हैं। इत्तलात के मुताबिक हमारे ज़राए ये कहते हैं कि जनरल राहील शरीफ को सऊदी अरब कि इस इत्तेहाद का सरबराह बनने की सबसे ज़्यादा मुखालफत पाकिस्तान में सियासी तौर पे की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इमरान खान ने और उनकी जमात ने कहा है कि वो इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और पाकिस्तान के इस फैसले की भी मुखालफत करते हैं कि पाकिस्तान अपनी अफवाज सऊदी अरब भेजे और यमन के तनाज़े में मुलव्विस हो। और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से ये बात याद दिलाई है हुकूमत को कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट इसकी मुखालफत कर चुकी है और इस हवाले से करारदाद पास हो चुकी है। लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि कल की मुलाकात, जुमे की मुलाकात के बाद जो कि आर्मी चीफ ने और उनके साथियों ने इमरान खान के साथ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया कुछ अब नरम पड़ेगा और उनको जो पर्सपेक्टिव सामने आया है उसके नतीजे में ख्याल ये है कि शायद उस अंदाज की मुखालफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस पूरे मामले में ना करे जैसा कि इब्तदाई तौर पे लगता था। इस हवाले से जनाब इमरान खान ने पंजाब में कल एक जलसा आम से खिताब तो किया, मगर उसमें बराह रास्त इस मौजू पर और पाकिस्तानी फ़ौज के सऊदी अरब जाने के मौजू पर जनरल राहील शरीफ के इस सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद के कमांड को संभालने के मौके के मौजू पर तो बराह रास्त उन्होंने बात नहीं की, मगर उमूमी तौर पर उन्होंने ये बात की और अपनी पार्टी की पोजीशन को समझाने की कोशिश की। शिया में और सुन्नियों में आपस में लड़ाया जा रहा है। पहले उन्हीं ताकतों ने ईरान और इराक की लड़ाई करवाई, फिर उन्हीं ताकतों ने इराक को कुवैत पे हमला करवाया और फिर कुवैत को इराक को तबाह किया। अब वही ताकत मुसलमान दुनिया को फिर ईरान और सऊदी अरेबिया को लड़ा रही है। ईरान हमारा हमसाया है, सऊदी अरब हमेशा हमारे दोस्त रहे हैं, हमारे भाई रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके अंदर सालिस का किरदार बने, इनको लड़ने ना दें जो कि मुसलमान के दुश्मन इनको तकसीम कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं। ये 39 रुकनी फ़ौजी इत्तेहाद जिसके सरबराह जनरल राहील शरीफ बनने जा रहे हैं, इसके बारे में बेसिक मालूमात अभी अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी तक नहीं पता कि इस इत्तेहाद का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, इसमें जो फ़ौजी होंगे उनकी मजमूई तादाद कितनी होगी, किस मुल्क की फ़ौज का कितना हिस्सा होगा। ये आपको याद दिलाते रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि उसकी 1 ब्रिगेड जो जा रही है दरअसल वो इस फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा होगा। ये भी कहा गया है कि फंडिंग में किस मुल्क का कितना हिस्सा होगा ये अभी नहीं पता। ये बुनियादी मालूमात हैं जिसकी वजह से इस फ़ौजी इत्तेहाद के खदोखाल मुकम्मल तौर पर गैर वाज़ेह हैं। मुस्लिम ममालिक के 39 रुकनी सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद में ईरान और शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसके जो फ़िरक़ावाराना खतूत हैं उस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई है। और तकरीबन 1.5 साल से सऊदी अरब की सरबराही में ये फ़ौजी इत्तेहाद यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी वाक़ियों के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट कह चुकी है कि बराह रास्त यमन की जंग में वो शरीक नहीं होंगे। इत्तलात के मुताबिक अब ये बात सामने आई है कि इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर मेहदी हुनर दोस्त ने कन्फर्म किया है कि NOC जारी करने से पहले, जनरल राहील शरीफ को NOC जारी करने से पहले और इस बात का फैसला करने से पहले कि पाकिस्तान की फ़ौज का 1 ब्रिगेड सऊदी अरब भेजा जाएगा, पाकिस्तानी हुक्काम ने कई बार ईरानी हुक्काम से बात की है
انہیں اس کا مقصد بتایا ہے اور واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کسی ایسی اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتا جو کہ ایران مخالف ہو، جس کی کسی بھی صورت میں ایران پر اثرات ہو، اور بارہا ایران کو اس بات کی تسلی کرائی گئی ہے پاکستانی حکام کی جانب سے، لیکن آج اس حوالے سے ایران نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے حکام کی جانب سے اسے بارہا اس بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن ایران کی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے اور پاکستان میں یہ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کتنا وجہ بحث ہوتا ہے، کیونکہ خیال یہ ہے کہ شاید اب پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں ہلکا ہاتھ رکھے۔ اس اہم موضوع پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سب سے بھرپور مخالفت کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس حوالے سے اس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ بھرپور اپنا کردار بھی ادا کرے گی۔ لیکن کیا یہی پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس نے لی تھی اور اب وہ اس کو برقرار رکھے گی؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ممتاز سینئر رہنما جناب اسد عمر نے۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا پرسپیکٹیو ملا ہے جمعے کو جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، جس کے بعد خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے، یہ جو سعودی فوجی اتحاد ہے، جنرل راحیل شریف کا وہاں جانا، اس حوالے سے اس میں اعتدال آ گیا ہے اور شاید اب پاکستان تحریک انصاف اتنی شد و مت سے اس کی مخالفت نہ کرے جیسا کہ اس کی پہلے پوزیشن تھی۔ کامران بھائی، اعتدال تو اس رویے میں آتا ہے جو پہلے شدت پسندی پر یا انتہا پسندی پر مبنی ہو۔ ہمارا جو پوزیشن تھی اس کو ذرا سا واضح کر لیں کہ مسئلہ جو ہے راحیل شریف کے جانے یا نہیں جانے کا نہیں۔ میری نظر کے اندر، اور یقیناً زیادہ تر لوگ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں بھی ہیں ان کی نظر کے اندر بھی، لیکن ڈیفینیٹلی میری نظر کے اندر راحیل شریف جو ہیں قومی ہیرو ہیں۔ جو ضرب عضب کے ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئیں، جو کراچی آپریشن سے فوائد ملے، تو میری نظر میں تو راحیل شریف جو ہیں وہ قومی ہیرو ہیں۔ سوال ان کے جانے نہ جانے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور قومی دفاع کی پالیسی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق اور پاکستان کی قومی دفاع کی پالیسی کے مطابق پاکستان کا اس الائنس کا حصہ بننا جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہے، اس سے پاکستان کی بہتری ہوگی یا توقع کی جا سکتی ہے، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کا ایک آرمی چیف جو ہے اس کو جا کے ہیڈ کرے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ اتحاد کرنے کیا جا رہا ہے۔ ایک بالکل مبہم سی بات کی گئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کرے گا۔ دہشت گرد کون ہوگا؟ آپ نے بڑی اچھی وہ اصطلاح جو پہلے کہہ رہے تھے کہ مسلم نیٹو سے تشبیہ دی جا رہی ہے، بھائی نیٹو میں تو صاف واضح تھا سوویت یونین ہے، سوویت یونین کے جتنے بھی الائز ہیں وہ ہمارے کمیونزم کا تھریٹ ہے، ہم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں پر کیا فردن ہم دہشت گردوں کی فہرست بنائیں گے اور پھر ان کے خلاف مقابلہ کیا جائے گا، یا اقوام متحدہ کی جو لسٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا؟ اگر اس لسٹ کو استعمال کیا جائے گا تو کیا پاکستان ان سب کو دہشت گرد سمجھتا ہے یا نہیں؟ سیریا کے اندر کیا بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ دہشت گرد ہے، یا ان کے خلاف جو انسرجنسی کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ تو جب تک ان سوالات کا جواب نہیں آ جاتا، اور یہی ہمارا نقطہ نظر ہے کہ آخری دفعہ جب اسمبلی کے اندر اس پہ بات ہوئی، ایک جوائنٹ سیشن کے اندر ریزولوشن لایا گیا، تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان مشرق وسطی کی اندرونی جو سیاست ہے، جو سعودی عربیہ اور ایران کی ٹسل ہے، اس کے اندر پھنسنا نہیں چاہتا۔ لیکن تو ہم یہ بات پہلے بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہی جو آپ کے سوالات ہیں اور اس کا جو اس میں ابہام ہے اس کو کسی حد تک دور کیا گیا ہے جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، اور صورتحال ایکسپلین ہو چکی ہے اور کسی حد تک جو ہے وہ تسلی ہو چکی ہے خان صاحب کی۔ اچھا، خان صاحب سے میری بالکل سرسری سے اس پہ بات ہے، کیونکہ میں اسلام آباد میں نہیں ہوں، میں اس وقت کراچی میں ہوں، ویکنڈ میں تھر پہ تھا، تو ان سے میں نے پوچھا تھا کیا بات ہوئی، انہوں نے مجھے کچھ چیزوں کا بتایا، اور انہوں نے کہا جب آؤ گے تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے، تو میری ان سے کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی بھی، لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی ری ایکشن دے دیتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب ایک بند کمرے میں نہیں ہو سکتے، اور میری نظر کے اندر ان سوالات کا جواب پاکستان آرمی چیف کی رائے ضرور ہو سکتی ہے اور وہ بڑی اہم رائے ہوگی، لیکن اس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ یہ پارلیمان کے فلور کے اوپر بحث ہونی ہے، وہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے جس طریقے سے پہلے ہوا تھا، اسی طریقے سے اب بھی پارلیمان میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ کیا پاکستان یہ ایک دم سے خبر آ گئی آپ کو شاید پتا ہو، مجھے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ پاکستان اس الائنس کا حصہ بن چکا ہے۔ جس دن راحیل شریف کی خبر آئی تو اس دن پتا چلا کہ جی ہم تو اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ بھائی یہ کب ہوا؟ یہ کس کو آپ نے کہاں پر بات کی، کس کابینہ میں، کس نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر اس کی ڈسکشن ہوئی؟ تو بات اس اصول کی ہے، بات راحیل شریف کی نہیں ہے۔
لیکن یہ تو اب یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو بریگیڈ جاری ہے یہ دراصل اس 39 ملکی فوجی اتحاد کا حصہ بنے گی، جس کے خد و خال ظاہر واضح نہیں ہے، اس کے بارے میں بیسک معلومات بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان نے کہہ دیا ہے، فورن آفس نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا بریگیڈ جو جا رہا ہے یہ اس الائنس کا حصہ ہے۔ آپ نے اپنی اچھی تصحیح کر دی کہ پاکستان نے نہیں کہہ دیا، پاکستان کے فورن آفس نے کہہ دیا۔ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے میری نظر میں تو اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جب بھی پارلیمان اور میری اسپیکر صاحب سے بات ہو رہی تھی کسی اور سلسلے میں آج سے 2-3 دن پہلے، تو کچھ ایسا اندیا دیا انہوں نے کہ جلد پارلیمان کا اجلاس بھی بلایا جانے والا ہے۔ اس پارلیمان کے اجلاس کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس بحث کے بعد ہمیں تمام حقائق پتہ چلنے کے بعد ہو سکتا ہے ہم بھی یہ کہیں کہ بڑا اچھا الائنس بننے جا رہا ہے اور پاکستان کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ لگتا نہیں ہے، میں آپ کو صرف اوپننگ پوزیشن بتا رہا ہوں کہ لگتا نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان بہت بری طریقے سے ڈسا ہوا ہے پچھلے 60 سال کے اندر، دوسروں کی جنگ کے اندر جب بھی ہم شامل ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا نقصان ملا ہے، ہمیں فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس لیے وہ چھاچھ کا جلا ہوا پھونک پھونک کر پیتا ہے نا، تو وہ اس وقت ہماری صورتحال ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ بات کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم سپورٹ بھی کر دیں، لیکن جب تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل ثانوی بات ہے کہ وہاں راحیل شریف جاتے ہیں یا پرویز اشفاق کیانی جاتے ہیں یا کون جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔